میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ سنو اللہ رب العالمین نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی عظمت و شان اور کمال عطا فرمائے گے۔ یاد رکھنا کسی بھی انسان کی اگر شخصیت کو پرکھنا ہو، ناپنا اور تولنا ہو اور کسی کی شخصیت کو جاننا ہو، سر فہرست دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا تو اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے یا پھر اس کا ذاتی عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ آؤ ذرا شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ دیں۔ جب ہم جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے حسب و نسب کو دیکھتے گئے، آپ کا حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے اور آپ کا عمل اور کردار بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا حسب و نسب بھی اعلیٰ، آپ کا عمل و کردار بھی اعلیٰ۔ اگر بات کروں حسب و نسب کی، عبد القادر جیلانی کا تعلق کس قبیلے کس قوم سے تھا تو سنو، عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہے جن کی رگوں میں خون رسول گردش کر رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، آپ کا تعلق خاندان رسول سے ہے، حضور کے گھرانے سے ہے، اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اللہ نے حضور کی آل کو کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جناب عبد القادر جیلانی حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی باکمال اور بے مثال۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے عمل اور کردار کی۔ سنو جناب عبد القادر جیلانی کے کردار اور آپ کے عمل کا کیا کہنا۔ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت ہوئی، ابھی ماں کی گود میں گئے، ابھی دودھ پینے کی عمر گئے، ادھر رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ پورا مہینہ ماہ رمضان میں عبد القادر جیلانی نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی بھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ بچپن کا زمانہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں ابھی ماں کی گود میں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، عبد القادر جیلانی نے پورا دن صبح سے لے کر شام تک ماں کا دودھ۔ حالانکہ بچے کے اوپر روزہ تو فرض ہوتا نہیں ہے نا، بچے کے اوپر روزہ فرض۔ عبد القادر جیلانی بچپن کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی صبح سے لے کر شام تک ماں کا دودھ نہیں پی رہے اور بتا رہے ہیں کہ رمضان کا ادب تم نے کیسے کرنا ہے۔ اور پھر جناب عبد القادر جیلانی، ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ جناب عبد القادر جیلانی فرماتے بچپن کا زمانہ تھا جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا، کھیلنے کے لیے بچوں کے ساتھ جاتا تھا، میرے کانوں کے اندر آواز آتی، عبد القادر جیلانی باز آ جا۔ آپ فرماتے ادھر ادھر دیکھتا، کوئی نظر نہیں آتا، گھبرا کے فوراً گھر کی طرف بھاگتا، ماں کی آغوش محبت میں آ کر چھپ جاتا، پھر بھی میرے کانوں کے اندر یہ آواز سنائی دیتی تھی۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور جب میں اپنے بستر استراحت میں آرام کر رہا ہوتا تھا، ادھر میری آنکھ لگی ہوتی تھی، کانوں میں آواز آتی، عبد القادر جیلانی تجھے اللہ نے سونے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یہ بچپن کی باتیں، یہ بچپن کی باتیں۔ اور عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 12 سال میری عمر تھی، مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ 12 سال کی عمر میں مجھے پتا چل گیا تھا، 12 سال کی عمر میں۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ فرماتے جب میں مدرسے کے اندر پڑھنے جاتا تھا نا، اپنے ارد گرد رب کے فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا، اور جب میں مدرسے کے اندر پہنچتا تھا ان فرشتوں کی آواز بلند ہوتی اور مدرسے کے طلباء سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، رستہ دو، اللہ کا ولی آیا ہے اور اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ یہ جناب عبد القادر جیلانی کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ یار بچپن کے اندر اگر اللہ نے اتنے شان عطا فرمائی ہے تو پھر خود اندازہ کرو عبد القادر جیلانی کی باقی زندگی کتنی باکمال ہوگی۔ اور وہ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا واقعہ جو آپ نے 12 پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ماں سے اجازت لے کر جا رہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے رستوں میں ڈاکو نے گھیر لیا۔ ڈاکو نے پوچھا جی بھائی کیا ہے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں۔ ڈاکو نے تلاشی لی مگر کچھ نہیں ملا، پھر کہا جی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ پھر تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، حیران ہو کر پوچھتا میں نے ساری تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، اور آپ کہتے ہیں مال کدھر ہے؟ آپ نے خود اپنے کرتے کے اندر سے نکال کے دیا۔ فرمایا یہ ہے۔ بڑا پریشان ہوا، سردار کے پاس لے کر گیا اور سردار نے پوچھا بھائی لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، بچا کے رکھتے، تو وہ ہے کہ اپنا مال خود پیش کر رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں تو خود کہتا کہ ہاں ہے، آخر کیا بات ہے کہ جس نے تجھ کو
کو سچ بولنے پہ مجبور کیا۔ عبد القادر جیلانی نے ایک ہی جملہ فرماتا جب گھر سے چلا تھا تو ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بس ماں کی نصیحت اتنی ازبر ہو گئی کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلنا تھا اور ڈاکوں کا سردار قدموں میں گرا اور اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، کہنے لگا یار جو ماں کی نصیحت کو اور ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ساری زندگی رب کے وعدوں کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ بس ایک جملہ تھا عبد القادر جیلانی کی زبان سے اور ایک عمل تھا آپ کا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکوؤں کا سردار بھی سارے کے سارے ڈاکو توبہ طائب ہو کر انہیں رجوع اللہ کر لیا اور وعدہ کر لیا کہ عبد القادر جیلانی ہماری ساری بقیہ زندگی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے اندر گزرے گی۔ تو یہ آپ کا عمل اور کردار ہے، خود اندازہ کرو ان کی باقی زندگی کتنی با کمال اور بے مثال ہوگی۔ ساری زندگی دین متین پڑھایا، ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 علماء فضلاء بڑے بڑے امام اور وقت محدث تیار ہو کر سند فراغت حاصل کرتے تھے۔ تو یوں آپ نے دین متین کی خدمت کی، ساری زندگی اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ کے اندر، رب کی بندگی کے اندر، حضور کے غلامی کے اندر اور مخلوق خدا کی خدمت کے اندر گزاری۔ تو آپ کا حسب و نسب بھی اعلیٰ، آپ کا عمل اور کردار بھی اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔